بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل سپاہی صحابہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید۔ مولانا محمد اعظم طارق شہید 28 مارچ 1961 میں چیچا وطنی ضلع ساہیوال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق راجپوت منج خاندان سے تھا۔ 1977 میں دارالعلوم ربانیہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ابتدائی فارسی اور مڈل تک کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں پنجاب ہی کے مختلف مدارس میں رہ کر تفسیر، حدیث، فقہ، علم کلام، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ 1984 میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون کراچی میں دورہ حدیث کے لیے داخلہ لیا۔ علوم حدیث کی تکمیل کے لیے جن اساتذہ حدیث کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے، ان میں حضرت مولانا مفتی ولی حسن اور حضرت مولانا محمد ادریس میٹھی اور حضرت مولانا سید مصباح اللہ شاہ اور حضرت مولانا بدیع الزماں رحمۃ اللہ علیہم بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے امتحان کے علاوہ ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کراچی ہی میں تدریس و خطابت شروع کی۔ 1991 میں آپ کراچی سے ترک سکوت کر کے جنگ میں قیام پذیر ہو گئے اور جنگ کی سیاسی و سماجی خدمات انجام دینے لگے۔ دسمبر 1991 میں کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی کالعدم مذہبی جماعت نے 48 کے ایوان میں 33 نشستیں حاصل کی۔ 10 جنوری 1990 کو انہی تنظیم کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ 18 جنوری 1996 کو لاہور میں بم دھماکے میں مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کے شہید ہو جانے کے بعد مولانا محمد اعظم طارق جماعت کے سرپرستہ اعلیٰ بن گئے۔ آپ جنگ کی مسجد کے خطیب تھے، تنخواہ سے گھریلو اخراجات پورے کرتے تھے۔ 1998 کے انتخابات میں آپ وہ واحد مذہبی رہنما تھے جو جیل میں ہونے کے باوجود کامیاب ہوئے اور الیکشن میں اپنی جیت مانی۔ مولانا عجز و انکساری اور سادگی کے پیکر تھے اور دینی خدمات کے مختلف شعبوں سے وابستہ تھے۔ جہاں اور جس وقت بھی دین کو ان کی ضرورت پڑی وہ وہیں نظر آئے۔ شجاعت و بہادری، جرأت و حوصلہ مندی میں انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ ایک شعلہ بیان، مقرر اور بہترین خطیب تھے۔ بڑی روانی کے ساتھ تقریر کرتے اور اپنے موقف کی تائید میں ایسے وزنی دلائل پیش کرتے جن کا مخالفین کے پاس جواب نہ ہوتا تھا۔ مولانا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین جماعت حضرات صحابہ کرام اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس کے تحفظ کو اپنی زندگی کا مشن قرار دیا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں پیغمبر اسلام کے جانثاروں اور وفا شعاروں کی توہین اور تنقیص ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے مختلف حکومتوں کے سامنے فرقہ واریت کے خاتمے کی تجاویز پیش کی، انہیں اپنے درد اور فکر سے آگاہ کیا، فرقہ وارانہ کشیدگی کے اصل اسباب کی نشاندہی اور ان کے تدارک کی طرف توجہ دلائی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے قانونی راستے اختیار کیے۔ ان کی یہ خدمات ملک کی تاریخ کا روشن حصہ ہے۔ مولانا محمد اعظم طارق نے جس انداز سے زندگی بسر کی اور ایک مشن کو زندگی کا مقصد بنا رکھا، اس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ بلا شبہ عزیمت و استقامت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔
ان کے تاریخ کار سے کسی موقع پر اختلاف ممکن ہے یا ان کے کسی طرز عمل کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے خلوص، اپنے مشن سے والہانہ وابستگی، جو اپنی بھرپور جوانی کے کئی سال قید و بند میں گزار کر بالآخر اپنی جان پر کھیل گئے، مولا کریم ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آخرت میں انہیں درجات عالیہ سے نوازے اور جملہ پسماندگان اور عقیدت مندوں کو صبر اور تحمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔